ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ذکر اللہ اور ذکر اللہ پر گفتگو کریں گے اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ ذکر اللہ اور ذکر اللہ میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، اس میں ذات کے 4 منازل ہیں: اللہ، للہ، لاہ اور ہو۔ اب جو صرف شریعت والے ہیں وہ صرف پورے اسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جن کا مقام اور مرتبہ طریقت میں وارد ہو جاتا ہے تو ان پر اسم اللہ کا ایک پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے ساتھ ساتھ للہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ للہ کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ خواتین و حضرات، جب کوئی طالب طریقت سے ترقی کرتے ہوئے مقام معرفت میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ایک اور پردہ کھل جاتا ہے۔ اسم پاک کا پہلا لام ہٹا دیا جاتا ہے اور بچتا ہے لاہو، جس کے معنی ہیں اس کے لیے، اور یہ بھی اس میں ذات ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی طالب مقام حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ایک اور پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور لاہو سے لام بھی ہٹا دیا جاتا ہے اور بچتا ہے ہو، جو اس میں ضمیر ہے اور اس کے معنی ہے وہ۔ قرآن مجید میں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اسم اللہ کا ذکر بہت ہی افضل ہے۔ جب اسم اللہ سے الف جدا کیا جائے تو یہ اسم للہ بن جاتا ہے، اور اسم للہ کا ذکر فیض الہی ہے۔ جو للہ کا ذکر کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے فیض و انوار کی برسات ہوتی ہے۔ جب اسم للہ کا پہلا لام جدا کیا جائے تو یہ اسم لاہو بن جاتا ہے، اور اسم لاہو کا ذکر عطا الہی ہے۔ انسان جب لاہو پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ وہ ذکر کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی عطا سے ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی و منشا شامل نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا لام بھی جدا کر لیے جائے تو یہ ہو بن جاتا ہے، اور اسم ہو ذکر عنایت الہی ہے۔ اسم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے جو بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب جو لوگ صرف اسم اللہ پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں ذات کے اگلے حروف اور اسم ہو کی طرف گامزن نہیں ہوتے تو وہ حقیقت و احوال معرفت سے بے خبر رہتے ہیں اور اپنی ذات میں ہی وہ مگن رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں 4 تھا، یعنی میری ذات، میرے مرشد کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی یہ سب الگ الگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم 3 ہوئے، پھر 2 اور پھر یکتائی ہو گئے، یعنی جب میں نے شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے مقامات کو طے کر لیا اور تینوں میں نے اپنی ذات فنا کر دی تو پھر میری ذات کی نفی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب میرا چہرہ اللہ اور اس کے رسول کا مظہر بن گیا ہے، مگر ذات کی نفی کیسے ہوتی ہے؟ انسان کیسے اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں غرق اور فنا ہوتا ہے؟ اس کا راز آشکار کرتے ہوئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، باہو در ہو گم شدہ، باہو نہ ماند، باہو از ہو یافتہ، یاہو باخواند، ہو میں گم ہونے کے بعد باہو باقی نہ رہا، باہو نے یاہو کے ذکر سے ہو کا راز پا لیا۔ آپ مزید اسرار کھولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جسے صرف مقام شریعت میں حضور علیہ السلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہو جائے تو اسے مقام طریقت میں حضور علیہ السلام کی مجلس کی حضوری کے احوال کی کیا خبر؟ اسے کیا پتا کہ طریقت کی مجلس کیا ہے؟ وہ تو ابھی شریعت کی مجلس میں ہے، کیونکہ طالب ابھی شریعت کے مقام میں ہے، اس نے طریقت کا مقام طے ہی نہیں کیا، وہ للہ کی طرف آیا ہی نہیں، اس نے طریقت کا سبق پڑھا ہی نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے شریعت سے ترقی کرتے ہوئے مقام طریقت میں پہنچ گیا، مقام طریقت میں حضور علیہ السلام کی مجلس کی حضوری حاصل کر لی اس نے،
تو پھر اسے مقام حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری کی احوال کی کیا خبر؟ یعنی طالب نے جب طریقت کا مقام طے کر لیا مگر وہ مقام حقیقت سے بے خبر رہا تو اسے کچھ پتہ نہیں۔ شریعت و طریقت حقیقت کے بغیر نامکمل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جسے مقام حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہے تو اسے مقام معرفت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری کے حالات کیا معلوم؟ یعنی اس نے جب لا ہو تو پڑھ لیا لیکن ہو سے بے خبر رہا تو پھر اسے کیا معلوم کہ معرفت میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ چاروں مراتب و منازل و مقامات طے کر کے اسرار الہی کا حصول کرنا مقصود ہے، اور اسے صوفیہ کرام نے آسان مثال کے ذریعے سمجھایا۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بس ہمارے لیے دو قسم کا علم نازل کیا گیا ہے، ایک علم ظاہر ہے اور دوسرا علم معرفت ہے۔ شریعت کا علم ہمارے ظاہر کو سنوارتا ہے اور معرفت کا علم ہمارے باطن کو سنوارتا ہے۔ اب جو طالب اسم اللہ کے چاروں منازل کو طے کر لیتا ہے تو اس پر الگ الگ انوار و تجلیات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، پہلی تجلی اہل شریعت کے چہرے پہ چمکتی ہے، اہل طریقت کے دل میں چمکتی ہے، اہل حقیقت کی آنکھوں میں چمکتی ہے، اور اہل معرفت کے سر سے قدم تک تمام وجود میں وہ چمکتی رہتی ہے۔ سامعین کرام، جو طالب ذکر ہو تک پہنچتا ہے در حقیقت وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ذکر ہو کی جلالی تجلیات میں نفس فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذات ہو سلطان الاذکار ہے، اور جو ہو میں فنا ہو کر ہو کا راز پا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ وہی سلطان ہے۔ سامعین کرام، ذکر اللہ میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ جس کا اندازہ کوئی زیرو کر ہی نہیں سکتا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اسم ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ دیکھیے، عالم لاہوت جس کی حد پر معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اگر میں جبروت سے نکل کر لاہوت کی حد میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو جل جاؤں گا، یہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہی سفر فرمائیں، مگر جبرائیل علیہ السلام وہاں داخل کیوں نہ ہو سکا؟ یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حتیٰ کہ جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے اور وہ نور بھی ہے۔ دراصل لاہوت لا مقام دیدار الہی عام ہوتا ہے، دیدار کا ذریعہ ذکر ہو ہے، یہاں داخلہ ذکر ہو سے ہی ممکن ہے، اور دیدار اور ذکر ہو کی نعمت صرف انسان کامل کا شرف ہے، باقی کسی مخلوق کا وہاں داخلہ ممکن ہی نہیں۔ اندر ہو تے باہر ہو، ایدم ہو دے نال جلیندہ ہو دا داغ محبت والا، ہر دم پیا سڑیندہ ہو، جتے ہو کرے رشنائی ات چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، میں قربان تنہ تو باہو، جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو۔ سامعین کرام، ذکر ہو کو صحیح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کے طالب ہیں تو کسی کامل مرشد اکمل جامعہ نور الہدا سے ذکر ہو کا سبق لیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر اسم الذات میں فنا کر دے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔